السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ملک میں ایک بار پھر بڑی تحریکیں شروع ہونے جا رہی ہیں، مگر مختلف۔ ایک تحریک وکلاء نے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ تحریک چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف تحریک ہوگی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف تحریک، جس طرح مشرف کے دور میں LFO والے ٹائم پر اٹھی تھی، اسی طرح ایک تحریک صحافتی تنظیمیں اور میڈیا مالکان، میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف، وہ جو پابندیاں ہیں میڈیا پر، ان کے خلاف وہ تحریک، اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اور ایک تحریک PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی کسی طرح تحریک میں آئے، لیکن جو دو تحریکیں ہیں، اور اس میں بھی جو پہلی تحریک ہے وہ زیادہ تگڑی ہے۔ وہ تحریک پاکستان میں ماضی میں بھی وکلاء اس طرح کی تحریکیں چلا چکے ہیں، اور ماضی قریب میں جو تحریک ججز بحالی کی تحریک تھی، اور اس سے پہلے LFO کے خلاف جو وکلاء کی تحریک تھی، اور اس تحریک کے ججز بحالی تحریک کے، اور اس سے پہلے جو مشرف کے آغاز میں جو تحریک اٹھی تھی مشرف کے اقتدار پر قبضے مارشل لا کے خلاف، اس تحریکوں کے جو سرکردہ رہنما تھے، قائدین تھے، وہ وہی ہیں، وہی چہرے ہیں جنہوں نے مشرف کے خلاف LFO اور اس وقت کی عدلیہ جنہوں نے LFO اور PCO کے تحت حلف اٹھایا تھا، ان کے خلاف تحریک شروع کی تھی۔ وہی وکلاء آج کی عدلیہ کے خلاف کمر بستہ ہیں۔ آج کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی میزبانی میں دعوت پر وکلاء کنونشن ہوا، اور یہ وکلاء کنونشن اسی معاملے پر ہوا تھا جس معاملے پر میں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو نظر انداز کرنے والا معاملہ جو تھا، اور ان سے جونیئر ججز کو سپریم کورٹ میں لے جانے والا معاملہ، تو اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ بڑا تنازع اٹھ سکتا ہے، کیونکہ وکلاء نے بڑے عرصے کے بعد کسی اس طرح کے معاملے پر اسٹرائکس کی تھی، ہڑتال کی تھی، عدالتوں میں نہیں گئے تھے۔ ایک ہڑتال نہیں ہوئی، کئی ہڑتالیں ہوئیں۔ 13 جولائی کو جب اجلاس ہوا تھا جس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو ایلیویٹ کرنے کا فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس وقت کیونکہ اندر تنازع ہو گیا تھا جوڈیشل کمیشن میں، تو جوڈیشل کمیشن نے وہ ڈیفر کر لیا تھا۔ اس دن بھی وکلاء نے اسٹرائک کی۔ اس کے بعد 28 جولائی کو جب دوبارہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو ایلیویٹ کرنے کے لیے جو فیصلہ اس وقت نہیں ہوا، ڈیفر ہوا، اجلاس ہوا، تو اس وقت بھی ملک گیر ہڑتال تھی وکلاء کی۔ اور اس کے بعد 10 اگست کو جب دوبارہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو نظر انداز کر کے ایک اور جج کو جو ہے وہ ایلیویٹ کیا گیا، تو اس پر بھی دوبارہ اسٹرائک ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر 17 اگست کو دوبارہ اسٹرائک ہوئی۔ تو یہ سارا کچھ ماحول بتا رہا تھا، اور عدلیہ کے اندر کی بے چینی، ججز کے اندر کی بے چینی، وکلاء کے اندر کی بے چینی، بار اور بینچ کے درمیان تلخی یہ بتا رہی تھی کہ کوئی بڑی تحریک اٹھنے جا رہی ہے۔ تو اعلان ہو چکا ہوا ہے۔ آج جو پاکستان بھر کے وکلاء نے کراچی میں جو کنونشن کیا ہے، اس کنونشن میں فیصلہ ہوا ہے 9 ستمبر کو، جس دن جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، اور جس کا ایجنڈا پہلے سے اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو لاہور ہائی کورٹ سے ہیں، ان کو جسٹس مشیر عالم کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو خالی ہوئی سیٹ 17 کو، تو اس سے پہلے، ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی یہ ایجنڈا طے کر دیا گیا تھا۔ اجلاس کی ڈیٹ آ گئی تھی کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو ایلیویٹ کیا جائے، ایلیویٹ کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ وہ ایجنڈا ہوگا اس کا، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا۔ تو جس دن اجلاس ہوگا اس دن اسٹرائک ہوگی، ہڑتال ہوگی ملک گیر، اور سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء دیں گے دھرنا۔ اب یہ بڑے عرصے کے بعد وکلاء دھرنے پر جائیں گے، اور بڑے عرصے کے بعد وہ نعرہ جو کبھی سنا کرتے تھے وکلاء کا، وہ پھر کالا کوٹ کالی ٹائی، مشرف کے زمانے میں کہا جاتا تھا کالا کوٹ کالی ٹائی، مشرف تیری شامت آئی، اور آئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مشرف کی شامت نہیں آئی تھی، مشرف صاحب کی وہ آ چکی تھی۔ تو اب آج جو کنونشن میں تقریریں ہوئی ہیں، چاہے علی احمد کرد تھے، چاہے حامد خان صاحب تھے، ہم نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، وہ وکیل ہیں، وہ بچ جائیں گے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہمیں رگڑا لگ جائے گا۔ انہوں نے ایسی تقریریں کی ہیں چیف جسٹس صاحب کے متعلق، ایسی باتیں کی ہیں، اور دیگر ان کے ساتھی جج صاحبان کے متعلق کہ ہم نہیں بتا سکتے۔ جسٹس سیٹھ وقار پشاور ہائی کورٹ کے جج جو اسپیشل کورٹ میں تھے، جو پھر کرونا کی وجہ سے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو جسٹس سیٹھ وقار صاحب کو بھی اسی طرح نظر انداز کیا گیا تھا جس طرح چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو کیا گیا۔
تو ان کی پٹیشن تھی، ان کے وکیل تھے اپنا حامد خان صاحب، تو انہوں نے وہ دل کھول کر باتیں کی ہیں وہاں پر. اور جب وکلا بات کرتے ہیں، اور حامد خان صاحب جتنے بڑے وکلا، حامد علی خان صاحب وہ تو بڑے گویے ہیں، یہ میں حامد خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق صدر، تحریک انصاف عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی ساتھی. مگر جب تحریک انصاف اقتدار کی طرف بڑھ رہی تھی تو پھر وہاں انصاف نہیں رہا تھا، تو حامد خان صاحب نے راستے الگ کر لیے تھے. تو وہ والے حامد خان صاحب، جسٹس وجیہ الدین نے بھی جس طرح راستے الگ کیے، تو انہوں نے جو تقریریں کی ہیں، وہ تقریروں کا میں خلاصہ بھی نہیں بتا سکتا، پر جلتے ہیں. لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں جس طرح جوڈیشل کمیشن میں ججز کی ایلیویشن کی جاتی ہے، تقرر کیا جاتا ہے ججز کا، اس پر تحفظات کا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو مسترد کیا گیا ہے. جو قرارداد ہے اس میں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 بلکہ تقریباً 8-9 نکاتی قرارداد ہے، اور اس میں کہا گیا کہ جناب جس طرح ججز کی تقرری کی جاتی ہے، جس طرح سینئرٹی کو پامال کیا جاتا ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے، اور ایڈ ہاک جج تقرر کرنا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو، اس کو بھی انہوں نے اس میں اپنے الفاظ میں اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، مسترد کیا ہے. وہ خیر وہ معاملہ تو آگے چلا گیا. میں نے پہلے ویلاؤ میں بتایا تھا نا کہ وہ جو گڑھا کھودا تھا، کھڈا کہہ گیا تھا میں گڑھا، تو وہ گڑھا جو کھودا تھا فروغ نسیم صاحب نے، اس میں وہ خود گر گئے، اور ادھر سے جوڈیشری کے خلاف بڑی تحریک اٹھ گئی، ابھی اٹھ چکی ہے تحریک. تو اس میں جو قرارداد میں جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ ہے 19ویں ترمیم کو ریپیل کرنے کا مطالبہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے. 19ویں ترمیم کیا ہے، اس میں وہ ریپیل کیوں کرنے، اس کو ختم کرنے کا کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے، وہ میں بتاتا ہوں. اور اس میں میرا خیال ہے میں یہ نہیں بتا سکا. ایک تو 9 ستمبر کو اسٹرائک، اور 26 اگست کو، اس سے پہلے ملتان میں ملک گیر وکلا کنونشن ہوگا. جب وکلا تحریکیں اٹھتی ہیں تو پھر وہ ملک گیر وکلا کنونشن اس کی سنجیدگی کا مظہر ہوتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ جی اب یہ تحریک سنجیدہ ہے، اب یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ اب کہیں جا کر دم لے گی. تو وہ جو معاملہ ہے، اب میں آتا ہوں واپس اس پر. اب 26 کو ہوگا کنونشن، اور یہ جو قرارداد کے میں آخری نقطے پر جو ہے وہ اس پر آتا ہوں. اور اس آخری نقطے میں یہ کہا گیا کہ جی ریپیل کیا جائے 19ویں ترمیم کو، کیونکہ اس کے ذریعے ججز کو سارا اختیار مل گیا ہے کہ وہ، یعنی چیف جسٹس اور دیگر جو جج صاحبان، ان کے ساتھی جج صاحبان جو جوڈیشل کمیشن میں ہوتے ہیں ان کی طرف، کہ وہ اپنی مرضی کے جج مقرر کرتے رہے، اور ان پر کوئی چیک نہیں، کوئی بیلنس نہیں ہے اس کا. ریپیل کرنے کا کیا ہے کہ اس سے پہلے جو 18ویں ترمیم تھی، 18ویں ترمیم میں طریقہ کار دیا گیا تھا کہ پارلیمانی کمیشن ہوگا، اتھارٹی پارلیمانی کمیشن کی ہوگی، اور پارلیمانی کمیشن اور جوڈیشل کمیشن وہ ان کے پاس اختیار ہوں گے، اور وہ مل کر کچھ اس میں جو ججز ہوں گے، ایک طریقہ وضع کیا گیا تھا. تو وہ اس میں، لیکن اس میں جو زیادہ اختیار تھا وہ پارلیمنٹ کے پاس تھا کہ ججز کا تقرر پارلیمنٹ کرے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف ججز کا تقرر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، بلکہ ججز کا مواخذہ پارلیمنٹ کرتی ہے. انڈیا میں بھی یہی ہے، دوسرے ممالک میں یہی ہے کہ جج جو ہے اگر اس کے خلاف کوئی شکایت ہے، جس طرح ابھی آج کنونشن میں مطالبہ کیا گیا کہ جو جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات پر مبنی ریفرنسز ہیں، وہ ریفرنسز جلد اکلائے جائیں، جلد ان کا جو نمٹائے جائیں، اکلائے جائیں سندھی لفظ ہے، جلد نمٹائے جائیں. تو وہ مطالبہ کیا گیا، تو وہ پڑے رہتے ہیں، لوگ شکایت کرتے رہتے ہیں، کوئی نہیں سنتا وہاں پر. اگر کرنا ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز صاحب کی طرح تو پھر اسپیڈ میں ہوتا ہے. تو بہرحال وہ 18ویں ترمیم میں یہ کیا گیا تھا کہ جی کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کو زیادہ اختیار ہوگا. اور لیکن اس میں افتخار چودھری صاحب نے پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم واپس پارلیمنٹ میں بھیج دی تھی کہ اس کو مجھے اس طرح چاہیے. اور اس وقت کیونکہ میاں نواز شریف صاحب، یہ پاکستان کے المیے ہیں، پاکستان کی ہماری تاریخ کے، اس وقت میاں نواز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کو افتخار چودھری صاحب بہت پیارے تھے، تو لہٰذا افتخار چودھری صاحب کا انہوں نے ساتھ دیا تھا. اس وقت جو حکمران جماعت تھی پیپلز پارٹی، اس کا اس معاملے پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر پارلیمنٹ سے زبردستی یہ ترمیم کروائی گئی تھی کہ ججز کو تقرر کرنے، ججز کو ایلیویٹ کرنے کا اختیار جو ہوگا وہ ہوگا جوڈیشل کمیشن کے پاس، ججز کے پاس. ان کو کوئی اور جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ہی ججز کے فیصلہ کرے گی کہ کسی کے خلاف اگر شکایت ہے تو. اب اس میں آج دوبارہ وہی واپس گئے ہیں وکلا کہ جی اس کو ریپیل کریں، اس کو ختم کریں، کوئی نیا طریقہ جس میں چیک اینڈ بیلنس ہو وہ وضع کرے. تو وہ طریقہ وہی. اور دوسرا ایک اور تھا جو ہماری المیہ ہے اگین،
وہ المیہ یہ تھا کہ جو میثاق جمہوریت تھا، میثاق جمہوریت میں آئینی عدالت کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ایک تھا شق تھی، اور وہ آئینی عدالت بننی تھی تاکہ اس طرح کے کوئی آئینی معاملات ہیں جتنے بھی، یہ سپریم کورٹ باقی اپیکس کورٹ کے طور پہ اپیل وغیرہ سنیں، آئینی معاملات جو ہیں آئین کی تشریح یا آئین کے دیگر معاملات وہ آئینی عدالت دیکھے گی، جس میں سارے صوبوں کی برابری کی نمائندگی سینیٹ کی طرح۔ تو اس میں پھر یہ جو ہوتا ہے نا کہ جو مطلب مشرف صاحب گئے تھے، مشرف صاحب کے خلاف گئے تھے ظفر علی شاہ صاحب کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے، مارشل لا لگا دیا ہے، عدلیہ نے کہا مارشل لا جائز، اور آئین جو آئین توڑا اس آئین میں ترمیم کا بھی اختیار دے دیا۔ تو یہ جو تھا نا اس ساری صورتحال سے بچنے کے لیے یہ تجویز تھی، میاں نواز شریف صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تجویز تھی، اور اس پر نواز شریف صاحب نے اتفاق کیا تھا، سائن تھا۔ مگر جب وقت آیا تھا جن پوائنٹس پر میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نون مکر گئی تھی، اس میں وہ پوائنٹ بھی تھا جو کل کو بعد میں مسلم لیگ نون ظاہر ہے آج کہہ رہی ہے کہ ان کی غلطیاں ہیں، سیاستدان غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ جس طرح وکلاء نے تحریک چلائی تھی، اس وقت افتخار چودھری کے ساتھ تھے، اور اس وقت زیادہ تر وکلاء جو ہے، زیادہ تر، سارے نہیں، کچھ وکلاء وہ 19ویں ترمیم کے حق میں تھے کہ جی ہاں جی ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹ کو کیا اختیار ہے ججز رکھنے کا۔ تو آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، وہ 19ویں ترمیم جو ہے وہ ختم کر کے جو ہولی سولی اختیار ہے نا وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ تحریک جو ہے اب یہ چل چکی ہوئی ہے، اور تحریک کی بنیاد بنی ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا انکار۔ وہ انکار کیا تھا افتخار چودھری صاحب نے، ان کے انکار کے بعد بھی ایک تحریک اٹھی تھی، اور وہ تحریک اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہوئی، تو وہ تحریک مشرف کو کھا گئی تھی۔ تو اب دوبارہ یہ تحریک اٹھی ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف، بار بینچ کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اب چیف جسٹس یا جن کے پاس اختیارات ہیں عدلیہ کے، سارے ججز کے پاس اختیار ہوتے ہیں، لیکن چیف جسٹس گلزار اور ان کے جو ساتھی کہے جاتے ہیں جج صاحبان، ان کے خلاف۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ تحریک کدھر جاتی ہے۔ دوسری تحریک میں نے آپ کو گزارش کی تھی، وہ تو سادہ سے الفاظ میں وہ جو حکومت چاہتی ہے کہ میڈیا کا گلا دبایا جائے، جو باقی تھوڑی بہت سانس لے رہا ہے میڈیا، اس کو بھی ختم کیا جائے، اس لیے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنانے کا جو فارمولہ تھا، جس پر فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ خاص طور پر صحافتی تنظیمیں وہ راضی ہیں، مالکان نہیں راضی، تو صحافتی تنظیموں نے اس پر بھی دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مشاورت جاری ہے، کنونشن ہوگا، اور وہ دھرنا بھی اسلام آباد جائے گا۔ ایک دھرنا سپریم کورٹ کے باہر، اور دوسرا دھرنا وزیر اعظم ہاؤس یا پارلیمنٹ کے باہر ہوگا۔ تو ایک یہ ہے، اور پی ڈی ایم، تو پی ڈی ایم نے وہی 29 جولائی کا ایک ہی جلسہ، 29 اگست کا ایک ہی جلسہ جو کراچی میں ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک چیز جو چھوڑ دی تھی پی ڈی ایم نے، وہ تھی میثاق پاکستان۔ میثاق پاکستان کے لیے جو کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ وہ کمیٹی اس پر کام کرے گی، 6 ہفتوں میں رپورٹ کرے گی، اور اس کے بعد قوم کو لائن آف ایکشن دیا جائے گا۔ یعنی فوری کوئی تحریک پی ڈی ایم سے اٹھنے نہیں والی، جو کل میں نے گزارش کی تھی۔ پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کے بس میں نہیں ہے اب کوئی بڑی تحریک اٹھانا، کیونکہ کنفیوژن اتنی زیادہ ہے، کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان کس طرف جانا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہیں شاید جانا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں جانا چاہتے، چپ کر کے بیٹھنا چاہتے۔ اسی وجہ سے اب وہ ہوتا ہے نا، ٹائم پاس کرنے کے لیے یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے انہوں نے فی الحال میثاق پاکستان والا وہ آزمایا ہے فارمولہ کہ میثاق پاکستان پر کمیٹی کام کرے گی، اور اس کے بعد 28 اگست کو جو کراچی میں اجلاس ہوگا، اس سے پہلے اجلاس ہوگا، اس میں تحریک کے نئے جلسوں کا اعلان کیا جائے گا۔ نہیں، آج کا اجلاس بھی اسی کے لیے تھا، اسٹیئرنگ کمیٹی کا تھا اجلاس، اس میں تجاویز تھیں، اور تجاویز میں کتنے جلسے تھے وہ تو بہرحال ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن 28 اگست کو جو اجلاس ہوگا، یعنی 29 کے جلسے سے ایک دن پہلے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ بہت کم چانس ہیں کہ کوئی بہت زیادہ جلسے ہوں، ایک آدھ جلسہ اگر ہوا تو ہوا، لیکن اب یہ ہے کہ ذرا پریس کانفرنس، گفتن نشستن برخاستن کی طرف جائے گا معاملہ، کیونکہ ابھی پی ڈی ایم میں نہ وہ صلاحیت رہی ہے اور نہ نیت کہ بڑی تحریک چلائیں۔ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کرے، مولانا فضل الرحمان صاحب کچھ اور چاہتے ہیں، میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔